اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاعت و قول معروف، اطاعت اور اچھی بات، بھلی بات ان کو یعنی چاہیے یہ تھا، ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور قول معروف اچھی بات کرتے، لبیک کہتے اللہ ہم نے مان لیا، یہ آیات اتری ہیں ہم نے مان لیا، اطاعت کرتے۔ دوسرا اس کا معنی ایک اور بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے نا کہ ہاں ہم تو بہت اسلام کی خاطر یہ، اسلام کی خاطر وہ، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تو یعنی ایک طنز ہے فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف، ان کے لیے افسوس ہے، دیکھ لیا ان کی اطاعت کو بھی اور ان کے قول معروف کو بھی، جو ان کی باتیں بڑی بڑی کرتے تھے، بھلی بھلی باتیں کرتے تھے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ وہ ساری پتہ چل گئی ہیں۔ ایک معنی میں تو ان کو اطاعت کی دعوت دی جا رہی کہ تمہارے لیے ہونا یہ چاہیے تھا، دوسرے معنی میں ان کو ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ چل گیا ہے تمہاری اطاعت کا بھی اور تمہاری ان اچھی باتوں کا بھی جو تم بولا کرتے تھے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب مقرر ہو گیا فیصلہ، یعنی جہاد کا فیصلہ، قتال کا فیصلہ مقرر ہو گیا، جب قطعی حکم آ گیا اس کا، جب اب آیتیں اتر گئی، قطعی حکم آ گیا کہ اب قتال کرنا ہے، فَلَوْ، تو اگر صدق اللہ، وہ سچ کہیں اللہ سے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ اگر وہ سچے ہو جاتے اللہ سے، جب حکم آ گیا اس وقت اگر سچا کر دیتے اپنی بات کو جو انہوں نے اللہ سے کی تھی کہ ہم تو بڑے سننے والے، ہم تو بڑے ماننے والے، ہم تو ایسے، وہ جو باتیں تھیں ان کو سچ کر کے دکھاتے نا تو بہتر تھا ان کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے آگے سچے ہونا، دوسروں کو بول بول کے دکھانے کا کیا فائدہ، اللہ کے آگے سچے ہو جو اندر اور باہر سب کو جانتا ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو کیا امید ہے تم سے، ان تولیتم، اگر والی ہو جاؤ تم، ان تفسدوا، کہ تم فساد کرو گے فی الارض، وتقطعوا ارحامکم، اور تم کاٹ دو گے ارحام کو، رحم کے رشتوں کو۔ دو معنی ہیں اس آیت کے، دونوں معنوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے اگر ہم تولیتم کا معنی یہ کریں کہ یعنی والی بنائے گئے، اگر تمہیں والی بنایا جاتا ہے یعنی حکومت تمہیں دی جاتی ہے، لوگوں پہ تمہارا اقتدار ہو جاتا ہے، والی بننے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ولایت، حکومت یعنی، تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، زمین میں فساد کرو گے۔ فساد کیا چیز ہوتی ہے؟ قتل و غارت، خون خرابہ، ڈاکے، چوریاں، یہ سب فساد ہے، ٹھیک ہے، اور رشتوں کو توڑ ڈالو گے، یہ بعید نہیں ہے تم سے۔ یعنی یہ بات کہی گئی کہ جب لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی، اگر اسی حالت میں یعنی نفاق کی حالت میں ہی ان لوگوں کو حکومت مل جائے تو یہ زمین میں کرپشن ہی کریں گے اور رشتوں کو ہی کاٹیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جس وقت بھی کسی، چاہے کوئی دینی جماعت ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کی صحیح ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی نا، تربیت نہیں ہوئی ہوئی، وہ امتحانوں میں ڈال کے سخت جان نہیں ہوئے ہوئے، تو وہ پھر کرپشن کرتے ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے انہوں نے سٹارٹ خلوص کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا۔ اس لیے بہت ضروری ہوتی ہے ان کی تربیت۔ ایسے ہی حکومتیں مل جائیں، اختیارات مل جائیں، تو پھر اس کے بعد وہ اختیار کے، حکومت کے نشے میں آ کے، اقتدار کے نشے میں آ کے پھر کیا کیا کام کرتے ہیں۔ اگر دوسرا معنی لیا جائے جس میں ہے منہ پھیر لینا، تولا کا معنی لیا جائے تو پھر معنی ہے اعراض کرنا، روگردانی کرنا، یعنی اگر تم کفار کے خلاف جہاد کرنے سے، کیونکہ آگے قتال کی بات پیچھے کی جا رہی ہے، قتال کرنے سے اعراض کرتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا، منہ پھیر لیتے ہو اس سے، تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا
اور رشتے کٹیں گے. یہ دو معنی اس میں آتے ہیں. یعنی تم واپس پھر اسی پہ چلے جاؤ گے. اگر تم آج نہیں ان کے ساتھ لڑتے تو وہی کام پھر سے شروع کر دو گے. کون سے کام؟ جو پہلے بھی فساد تھا, رشتوں کو کاٹنا تھا, یہ سب چیزیں کام دوبارہ وہی شروع ہو جائیں گے. جہالت کے کام جو پہلے آپس میں خانہ جنگیاں ہوتی تھی, آپ کو بتایا تھا اوس اور خزرج کی صدیوں کی یعنی جنگیں چل رہی تھی. تو اگر تم آج یہ قربانی نہیں دیتے تو پھر واپس وہی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ قربانی دینی پڑتی ہے. اور آج نہیں تم اپنے آپ کو لگاؤ گے, آج نہیں تم اللہ کے راستے میں لڑو گے, تو وہ پھر تمہیں واپس پلٹا دیں گے اسلام سے, اور پھر اس کے بعد واپس وہی جہالت شروع ہو جائے گی. تو یہ دو اس کے اندر معنی آ گئے. اب یہاں پہ بہت زیادہ مذمت ہمیں پتہ چلتی ہے ارحام کو کاٹنے کی, رشتوں کو کاٹیں, فساد فی الارض کی بھی, کہ زمین کے اندر فساد کرنا یہ کتنی اللہ کے ہاں بری چیز ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا, فرمایا کہ جو لوگ اگر ایسے ہی جو لوگ جہاد سے اراض کریں یا وہ ایسے ہی حکومت دے دیے جائیں تو پھر وہ یہ دو کام کرتے ہیں. جب ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی, جب ان کے اندر منافقت ہوتی ہے, جب ان کے ایمان کمزور ہوتے ہیں, تو وہ یہ کام کرتے ہیں. پھر یہ دو کام کرتے ہیں, زمین میں فساد اور قطع رحمی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ دو کام سخت ناپسند ہے, کیونکہ ایمان والے ایسا نہیں کرتے. ان سے یہ چیز جو منافق ہے, ان سے یہ چیز کی جا سکتی ہے ایکسپیکٹ. اب صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی ہوتی ہے صلہ جوڑنا, رحم کے رشتوں کو جوڑنا, یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھی طرح مل کے رہنا, سلوک کے ساتھ رہنا, ان کی کام کاج میں ان کی مدد کر دینا, ان کی جو مشکلات میں ان کے کام آنا, ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا. صحیح بخاری میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم کھڑا ہو گیا اور رحمان سے چمٹ گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے. اس نے کہا یہ مقام ہے ٹوٹنے سے تیری پناہ میں آنے کا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. اس نے کہا ہاں میں اس پر خوش ہوں. یعنی اس نے یہ شکایت کی کہ یہ مجھے کاٹا جائے گا, رحم نے کہا مجھے کاٹا جائے گا, میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا اس کو بتا دیا کہ جو تجھے کاٹے گا یعنی ان رحم کے رشتوں کو میں اسے کاٹوں گا, اور جو تجھے ملائے گا میں اس سے ملوں گا. اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کی عمر بڑی ہو اور روزی کشادہ ہو وہ صلہ رحمی کرے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا تھا کہ میرے نزدیکی رشتہ دار ہیں, مجھ سے تعلق توڑتے ہیں, میں انہیں معاف کرتا ہوں, وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے ہیں, تو کیا میں ان سے بدلہ نہ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, اگر ایسا کرو گے تو تم سب کے سب چھوڑ دیے جاؤ گے, یعنی ان کو بھی اور تمہیں بھی چھوڑ دیا گا, پھر تم سارے ایک ہی ہو. تو صلہ رحمی پر ہی رہو, اور یاد رکھو جب تک تم اس پر باقی رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہر وقت معاونت کرنے والا رہے گا, یعنی مددگار اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ رہے گا. سمجھ آ گئی بات کہ اگر تم ان کی طرح کا سلوک ان کے ساتھ کرو گے تو تم سب کو اللہ چھوڑ دے گا, اور اگر تم صلہ رحمی پر قائم رہو گے تو جب تک تم اس پر رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا. یہ بہت ریلیونٹ حدیث ہے آج کے حالات کے لیے, کیونکہ ہم سب کو شکایتیں ہوتی ہیں رشتہ داروں سے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اچھا بھی کریں تو ان کے سے آگے سے بدلے میں برائی ملتی ہے ہمیں, تو کیا ہم نہ اپنا بدلہ لیں, پھر ہم بھی نہ ان کے ساتھ ویسا ہی کریں. تو یہ اس کا جواب ہے, تم بھی ویسے کرو گے تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے, اللہ سب کو ہی چھوڑ دے گا. اللہ اکبر. یہ ایک یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے نا, اون سفید ہو جائیں گے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, رشتہ داریاں بالکل کٹ جائیں گی. تو کیا بات ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں وہ
ان کے اندر بدمزگیاں، دراڑیں، اور ان کے اندر ایک دوسرے سے کینے، بغض رہتے ہیں. کیا وجہ؟ ہم دوسروں کو تو نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. جب ہم رشتہ دار بن جاتے ہیں کسی کے، تو کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ رشتہ دار بنتے ہی پتہ نہیں ہمیں ہمارا دین، مذہب، سب چیزیں، قرآن حدیث سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں. نہ تو رواداری ہمارے اندر قائم رہ جاتی ہے، نہ محبت قائم رہ جاتی ہے، نہ خلوص قائم رہ جاتا ہے. یہ سب دوستوں کے لیے، دوست احباب دوسروں کے لیے. نہ معاف کرنا رہ جاتا ہے، وہ بھی دوسروں کے لیے. رشتہ داروں کے لیے ہمارے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. رواداری نہیں ہوتی. بات بات پہ منہ بنا لینا، تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں، انوائٹ کیوں نہیں کیا، میرے بچوں کو کیوں نہیں انوائٹ کیا، اس سے کیوں نہیں اچھا کیا، فلاں وقت میں میرے گھر کیوں نہیں آئی، تم آئی نہیں مجھے پوچھنے کے لیے. کیا ہم ایسے نہیں بن سکتے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے کیا تو بہت اچھا کیا، نہیں بھی کیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خوش رہو؟ یا ایسے نہیں بن سکتے ہم؟ کیا بات ہوتی ہے رشتہ دار بنتے ہی ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ہم خود اگر ایسے ہیں، ہم دوسروں کو کیا کہیں، تو خود ہم ایسے ہیں. ہم جو دین پڑھنے والے ہیں وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ ان کی رشتہ داریاں بہت اچھی کہیں چل رہی ہوتی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور رشتہ داروں میں آپ یہ نہ پوچھیے گا کہ کون ہوتے ہیں رشتہ دار. میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، جن کو بھی آپ رشتہ دار کہتے ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہی ہیں. وہ چاہے کزن ہیں، چاہے وہ سسرالی ہیں، چاہے وہ میکے کے ہیں، چاہے وہ ہاں، مگر رشتہ داری کے اندر بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انر سرکل ہے، ایک آؤٹر سرکل ہے، کچھ سے آؤٹر سرکل ہے. کوئی بالکل کلوز ہے جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، یہ سب بالکل کلوز ہیں. پھر اس سے آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں، خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، سسرالی رشتہ دار، یہ سب چیزیں، یعنی سرکل پھر وائڈ ہوتا جاتا ہے. تو جتنے قریبی ہیں رشتہ داری اتنا ہی حق بھی زیادہ ہے، جتنی دوری ہیں اتنا تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے، لیکن ان کے بھی حقوق ہیں. کتنی دفعہ قرآن میں قرابت داری کے اوپر بات آئی، کتنی دفعہ، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر بھی جب بات آتی تو ان کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ رشتوں کو جوڑو. ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا. اس کے باوجود رشتہ داریاں جوڑنی بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے انسان کے لیے، بہت بڑا امتحان ہے. کیونکہ یہیں پہ آتی ہیں وہ چیزیں کہ جو انسان کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہیں. اس کے باوجود رشتے نبھانے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں. ایسی ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں جو اچھی نہیں ہوتی. بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا کہ رشتہ دار کو کسی کو بلانے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی رشتہ دار کو بلایا تو ہوگا کیا، حسد ہوگا، کینے ہوں گے، نظر لگائیں گے ہماری چیزوں کو، بعد میں جا کے پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے، ہمیں دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے ہماری خوشی کو دیکھ کے، بلکہ ان کو غم طاری ہو جائے گا. یہ چیزیں اس کے باوجود نبھانی، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، موجود ہیں، اس کے باوجود نبھانی ہے. تو دونوں طرف سے یہ کام ہوتا ہے. لیکن اب ہم قرآن جو پڑھنے والے ہیں، ہم ان کو تو ایک سٹیپ اہیڈ ہو کے اس سے اوپر ہونا ہے. ان چیزوں کو یعنی اب پیچھے کر کے اور اپنے عمل کو بہتر کرنا ہے، اسی پہ نہیں کھڑے رہنا جس پہ ہم پہلے تھے. یہ وجہ ہے آپ کی بات، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے، یہ جینوین بات ہے، اس میں کوئی حق نہیں ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے. وہ لوگ پھر کہتے ہیں اپنے دوستوں کو بلانے وہ زیادہ بہتر ہے، رشتہ داروں نے تو دیکھ کے کوڑنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، تو کیا فائدہ، باتیں ہی بنانی ہے تو کیا فائدہ. اور بناتے بھی ہیں، ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن تب بھی ہمیں کہا گیا کہ نہیں، آپ نے توڑنی نہیں ہے. تو یہی تو پھر یہیں پہ تو امتحان آیا، ورنہ سارے ہمارے ساتھ بڑے اچھے ہوتے، ہمارے رشتہ دار بھی ہمیں ویلکم کرتے، ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھی طرح ملتے. تو ہمارا امتحان کیا تھا، کیا تھا ٹیسٹ ہمارا؟ پھر کس چیز کے اوپر ہمیں اجر ملنا چاہیے تھا؟ اصل مسئلہ ہی تب ہے نا کہ جب یہ مشکل ہے بہت کام، جب ان کو نبھانا اور ان کی باتیں سن کے بھی اور ان کی کڑوی کسیلی برداشت کر کے بھی ان کے ساتھ اچھا رہنا، پھر بھی کاٹنا نہیں، یہی تو امتحان ہے. آج کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا بھی نہیں چاہتے. عید وغیرہ پہ بھی کہیں کہیں کوئی کسی سے ملتا، ایک دوسرے کو کی خیر خبر ہی نہیں ہے.
جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بچے کا نام کیا ہے، اس کا کیا، کچھ بھی نہیں پتا. اتنے ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں. حالانکہ جتنے یہ فونز اور انہوں نے فاصلے کم کر دیے ہیں، لیکن رشتہ داریوں میں دوریاں جو ہیں وہ پھر بھی برقرار ہیں. اس لیے کیونکہ یہ ان گیجٹ سے پوری نہیں ہوتی، یہ فون آنے سے یا ان سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہوتی ہے جب دل دور ہوتے ہیں تو پھر دوریاں بڑھتی چلی جاتی. تو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ منافقین کی خصلت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا تھا. اگر ان کو اقتدار بھی مل جائے تو یہی کام کریں گے، یا اگر جہاد سے منہ موڑ لیں گے تو پھر اسی چیز میں چلے جائیں گے. دیکھو پہلے بھی یہ کیا کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، رحم کے رشتے کاٹتے تھے. تو وہ یہ کام کریں گے دوبارہ. اس لیے اس خصلت کو نکالنا ہے اپنے اندر سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جو جنت میں جانے کے لیے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کیا کروں کہ میں جنت میں سلامتی کے ساتھ چلا جاؤں، مجھے کوئی ایک کام ایسا بتا دیں میں جنت کا حقدار بن جاؤں. تو فرمایا سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ. نمبر 2 یہ بات ہوگی. نکلا ہے یہ لفظ جو ہے نا رحم، یہ رحمان لفظ سے ہی نکلا ہے. اور اس نے کہا کہ مجھے تو توڑیں گے یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. صلہ رحمی، حسن سلوک کرنا رشتہ داروں کے ساتھ، یہ 1 to 1 میرا اور آپ کا، یہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالی کے حکموں کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. اس سے بتائیں کہ یہ پھر کتنی اہم بات ہے. پھر آگے کیا فرمایا، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے. فاصمہم وعمی ابصارہم، پھر بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو. کون سے لوگ ہیں جو یہ اس طرح سے قتال سے جان چھڑائیں، یا جو یہ فساد فی الارض کریں اور رحموں کو کاٹیں. دیکھیں یاد رکھیں جب میں آپ کو والی بنانے کا بتایا نا کہ جو والی بنائے گئے، جو ان کو حکومت مل گئی، تو حکومت ضروری نہیں اب آپ کہیں گے جن کو حکومت ملے وہ جانے اور وہ جانے، یہ تو ان کے بارے میں آیت ہے. حکومت صرف ملک کی حکومت نہیں بات ہوتی، ایک چھوٹی سطح پہ بھی حکومت ہوتی ہے کہ جس وقت کہ آپ ایک گھر کی حکومت کے یعنی آپ کو مل جاتی ہے، آپ اس کے حکمران بن جاتے ہیں، تب آپ کیا کرتے ہیں. ایک آپ کی چھوٹی سی اسٹیٹ ہے نا، آپ کا گھر آپ کی اسٹیٹ ہے، یہاں پہ آپ کی حکمرانی، آپ جیسے چاہے چلاتے ہیں، جیسے چاہے چلتے ہیں. وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ فساد فی الارض کرتے ہیں، جھگڑے کرانا، لڑائیاں کرانا، اس کی ادھر کرانا، اس کی ادھر کرانا، لگائی بجائی کرنا. ہمارے پاس ٹائم ہی فارغ اتنا ہوتا ہے، ادھر سے فون اٹھایا ادھر کر دیا، ادھر سے اس کی بات ادھر کر دی. فساد اور رشتوں کو کاٹنا. تو صرف حکومتوں کی سطح پہ نہیں جائیں، کون سا ہم نے کبھی صدر وزیر اعظم بننا ہے جو ہمیں یہ فکر ہو، نہیں. ہماری اپنی حکمرانی میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہم رشتوں کو جوڑتے ہیں یا توڑ رہے ہیں. ہمیں کیونکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آ کے آپ کو نہیں پوچھے گا آپ رشتے جوڑنے والی ہیں کہ نہیں، آپ توڑنے والی ہیں کہ جوڑنے والی، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جس کا یہ حکم ہے. اور ہمیں ان معاملات کی فکر زیادہ رہتی ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان معاملات کی کم فکر رہتی ہے جن جو ہمارے اپنے پرسنل ہو. تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا، ہمارا پرسنل میٹر ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہے. ایسے لوگوں پر لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا، ان کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھوں کو. یہ سزا ہے ان کے لیے. کان بہرے کب ہوتے ہیں؟ کون سے کانوں کو بہرے کہا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں قطار ہمیں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، وہ تو ہمیں اندھے بہرے نہیں نظر آ رہے. اصل میں بہرے سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ یہ کان ہیں، سنتے ہیں، لیکن واعظ و نصیحت کی بات نہیں سنتے، قرآن کی بات نہیں سنتے. اور اگر سنی کانوں میں چلی بھی گئی دل پہ اثر نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر دل میں نہیں آتا. اور اندھے کیسے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے بھی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آیتیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نصیحت نہیں ملتی، اور ان کے اوپر لعنت ایسے ہو گئی اب سوچ سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی.
اور پھر اس کا مطلب ہے کہ رشتوں کو جوڑنا ہے. اب وہ جوڑے کیسے جاتے ہیں رشتے؟ اللہ کے آگے جواب دہی کا خوف رکھ کر. جب اللہ کے آگے جواب دینے کا حساب کتاب کا ذہن میں ہوگا نا, پھر رشتے جوڑنے آسان ہو جائیں گے. کیا؟ اور اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے, رشتے جوڑنے کے لیے مال لگانا پڑتا ہے. تحفے تحائف بھی دیں گے آپ, دکھ سکھ میں شریک بھی ہوں گے, حسن سلوک بھی کریں گے, ہمیشہ اچھی طرح بھی ملیں گے, ان کی باتوں کو اگنور بھی کریں گے, ان کے برے سلوک کو جانے دیں گے, درگزر بھی کریں گے, تب جا کے جڑیں گے رشتے. ایسے نہیں جڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ ان کے اوپر لعنت ہے, اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جب زبانی دعوے بڑھ جائیں گے اور عملی کام گھٹ جائیں گے, یعنی زبان سے تو باتیں بڑی بڑی ہوں گی اور کام کچھ نہیں ہے, زبانی میل جول ہوگا اور دل میں بغض اور عداوت ہوگی, رشتہ دار سے بدسلوکی کرے گا, اس وقت ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی اور ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی کر دی جائیں گی. سمجھ آ گئی بات؟ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت ہے اور جن کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں؟ کہ جو زبانی میل جول بہت ہے, یعنی آپس کے اندر بڑی خوش دلی سے ملے, لیکن دلوں کے اندر اتنے کینے بغض بھرے میں, اوپر سے ہنس کے مل رہے ہیں, کیسی ہو, بس بڑے دنوں سے نہیں ملی, بڑی یاد آ رہی تھی, اور دل جلے پڑے, دل میں کینے, دل میں یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے. کتنی دفعہ ہم لوگوں سے کیسے ہنس کے خوش ہو کے مل رہے ہوتے ہیں, اور دل ہمارے ان کے بارے میں قدورتوں سے بھرے ہوتے ہیں, اور دل کر نہیں رہا ہوتا ملنے کا, بس اوپر سے دکھاوا. رشتے داروں سے بدسلوکی کریں گے, زبانی باتیں تو بہت ہوں گی لیکن عمل کچھ بھی نہیں, تب لعنت ہی ہوگی, اور کیا ہوگا. استغفر اللہ. اور آج یہ وہ بات کتنی کامن ہے. اللہ اکبر. افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ یعنی جب وہ یہ کام کر رہے ہیں تو کیا قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اگر قرآن پہ غور و فکر کرتے ہوتے تو یہ کام کبھی بھی نہ کرتے, کیونکہ قرآن تو صفائی کر دیتا ہے. اور یہاں پہ صرف معنی یاد کر لینا اور تجوید پڑھ لینا اور کلاسیں لے لینا بات نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہے بات؟ تدبر. تدبر کیسے کیا جاتا ہے؟ جب اس کا پیچھا کیا جائے, جب اس کے معنی میں غور کیا جائے, جب اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے, اس کے ساتھ محنت کی جائے. سمجھ آئی؟ پھر قرآن تربیت کرتا ہے, پھر وہ ایک کیریکٹر بناتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا قرآن میں؟ کہ جب قرآن میں غور و فکر کرتے تو ان کو وہاں پہ جنت کی باتیں نظر آتی جس سے ان کا شوق پیدا ہوتا نیکی کا, اور جہنم کے واقعات نظر آتے جس سے وہ سنبھل جاتے, ڈر جاتے. لیکن تدبر نہیں کرتے. تدبر کرتے تو ان کو نصیحت ملتی نا. تو تدبر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے, تالوں سے دل بند ہو گئے ہیں. تالے کسی چیز پہ لگا دیتے لاک ہو جاتی نا, پھر اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, نہ کوئی چیز نکل سکتی. تو یہاں تدبر کریں. اگر تدبر نہیں کرتے تو کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ یعنی جب دل پہ تالے پڑ جاتے ہیں پھر تدبر نہیں ہوتا, پھر غور و فکر نہیں انسان کر سکتا. اور دل پہ کس چیز کے تالے پڑتے ہیں؟ جیسے آپ کسی جگہ پہ لاک لگا دیں تو وہ تو جگہ بند ہے نا. پھر یہاں پہ دل پہ لاک لگا ہوا, ضد, ہڈ دھرمی, اس کے تالے ہیں. دل کا دروازہ ہی بند ہے اگر, تو پھر تدبر کیا ہوگا؟ اور دنیا کی محبت کے تالے. دل اور ہی مشغولیت میں مصروف ہے, مشغول ہے کہیں اور ہی سرگرمیوں میں ہے, اور ہی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں لگا ہوا ہے, تو پھر وہ تدبر کیسے کرے گا؟ ایسی لغویات کی مصروفیات ہیں تو تدبر کیسے ہوگا؟ پھر یہ تالے ہیں نا,
یہ تالے لگ جائیں تو پھر تدبر نہیں ہوا کرتا. ہم نوٹ کریں, کیا ہم تدبر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نا, افلا یتدبرون القرآن, کیا تو وہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں, غور و فکر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا بات ہے؟ یعنی اگر غور و فکر کرتے تو پھر یہ نہ کرتے کام قطع رحمی کا اور فساد فی الارض کا. اگر غور و فکر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو چیز ہے جس نے لاک کیا ہوا دل کو. تو ہم دیکھیں ہم تدبر کرتے, وہ کہا گیا کیوں نہیں کرتے تدبر, کیا نہیں کرتے تدبر؟ تو ہم تدبر کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے اس کا مطلب کوئی تالے لگے ہوئے دلوں پہ. وہ تالے کس چیز کے ہیں؟ ہمارے تالے کس چیز کے ہیں؟ کیا ضد کے ہیں, کوئی ہٹ درمی کے ہیں, کوئی اور چیز کے ہیں, کیا ہے؟ یا کوئی ایسی دنیا کی محبت ہے, یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے تالے لگ گئے ہیں کہ اب تدبر کا وقت ہی نہیں ہے, اب تدبر کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا, اب ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی نا. اللہ اکبر. اب وہ دل جو ضرورت ہی محسوس نہ کرے تدبر کرنے کی, تو پھر اس کو کہاں سمجھ آئے گی؟ اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم بس کلاس لے لیں اور ترجمے یاد کر لیں. تدبر کا کس کو فرصت ہے؟ تدبر کے لیے وقت چاہیے, سنجیدگی چاہیے, شوق چاہیے. انسان کھولے شوق کے ساتھ قرآن کو, پھر اس کے اندر غور و فکر کرے. یہاں ہمارا قرآن اس وقت کھلتا ہے جس وقت ٹیسٹ ہوتا ہے, یہاں جس وقت سبق سنانا ہوتا ہے تو جلدی جلدی پڑھ لیا. یہ تدبر تو نہیں ہے. ٹیسٹ دینا ہے تو اب جلدی جلدی ترجمے کو دیکھ لیا ایک دفعہ. یہ کوئی تدبر ہے؟ تدبر یہاں پہ ہم کچھ تو تدبر کرتے ہیں کلاس میں, باقی آپ کو خود غور و فکر کرنا ان آیات پہ, ٹائم دینا اس کو, تب تدبر ہوگا. صرف زبانی کلامی باتوں سے تدبر نہیں ہو جاتا, اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, سیریس ہونا ہے اس کے ساتھ.